إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اب ہے اس کا ترجمہ۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ تھا۔ اب ہے اس کی تفسیر۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، یعنی جو کافر ہو چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس دنیا میں تب بھی بہت سارے کافروں کی تعداد تھی، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جنہوں نے کفر کیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ برابر ہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ کہ آلریڈی کافر ہو چکے ہیں۔ انہیں آپ تنبیہ کریں یا نہ کریں، یعنی آپ ان کو نصیحتیں کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ایمان لانے اور اس ہدایت کی پیروی کرنے کے خواہش مند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ان کی خواہش تھی، وہ بار بار جاتے تھے ان کے پاس، ان کو جو یہ حدیثیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ سناتے تھے پڑھ پڑھ کے، وہ الٹا ان کو تکلیف دیتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے، نہ ہی وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں، پیروی کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے پاس چلے جاتے تھے، کافروں کے پاس، کہ وہ شاید نیکی پہ آ جائیں، اور آج ہم مسلمان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں جھیلیں، ان کو زخمی کر دیا جاتا تھا، ان کے دانت مبارک شہید ہو جاتے تھے، ان کو غاروں میں چھپنا پڑتا تھا، تو کافروں کے ظلم سہتے تھے، پھر بھی وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے کہ میری امت میرے راستے پہ چلے اور میرے دین کی اور اللہ کے بتائے ہوئے دین کے راستے پہ چلے، اور جو میں نے ان کے لیے عملی کر کے دکھایا ویسا کرے۔ لیکن ہمارے مسلمان آج دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کر رہے ہیں، سود کو حرام قرار دیا، شراب کو، زنا کو، اور بہت ساری باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے، رشوت کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن سب کچھ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب کچھ کرے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے نہیں چاہتے تھے وہ آج اس کی امت کر رہی ہے، جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نبوت کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ ہر کسی کو چاہتے تھے کہ رحمت العالمین ہے، ہر کوئی اس رحمت کے فائدہ اٹھائے، پر وہ نہیں اٹھا سکے، اور آج ہم مسلمان نہیں اٹھائے۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کو کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہتے، جن کے لیے اس نے پہلی جگہ خوشی کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پہلے مقام پر گمراہ کیا، ان کے سوا کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نیک لوگ ہیں جو میرے رستے پہ چلے ان کے لیے تو خوشخبری ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسا ایسا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیتیں بھی آئیں تو وہ جنت کو پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ جنت کو نہیں پائے گا۔ تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ شاید یہ آ جائیں دین کی طرف، پر اب وہ نہیں آئے تھے۔
और अल्लाह ताला ने उनके लिए गुमराह पहले ही लिख दिया था कि ऐसे लोग गुमराह हैं। अगर वो लोग चाहते तो नेकी की तरफ आ जाते। ऐसा ही हमारे मुसलमानों का है। हम मुसलमान कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरी पहले से सुना दी है जो नेकी पे चलेगा। Verily, those who disbelieve, meaning, covered the truth and hid it. Since Allah has written that they would do so, it does not matter if you, O Muhammad, warn them or not. They would still have disbelieved in what you were sent with. Similarly, Allah said, and even if you were to bring to the people of the book, Jews and Christians, all the ayat, they would not follow your Qibla, prayer direction, 2-5. These ayat indicate that whomever Allah has written to be miserable, they shall never find anyone to guide them to happiness. And whomever Allah directs to misguidance, he shall never find anyone to guide him. So do not pity them, O Muhammad, deliver the message to them. Certainly, whoever among them accepts the message, then he shall gain the best rewards. As for those who turn away in rejection, do not feel sad for them or concerned about them, for verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you, O Muhammad, warn them or do not warn them. They will not believe that the Messenger of Allah was eager for all the people to believe and follow the guidance he was sent with. Allah informed him that none would believe except for those whom he decreed happiness for in the first place, and none would stray except those who Allah has decreed to do so in the first place.